احمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل AKQ اسلامک اکیڈمی۔ میں ہوں عبدالخالق قریشی۔ ناظرین، ہم نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض قیام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے، قیام اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی شرعی عذر نہیں تھا تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رہے، شریعت اتنی پیاری ہے کہ یہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمیں یہ چھوڑنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس سے پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہے، ہوتے ہیں نا کوئی بندے کہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان نے پیشاب کرنے کے بعد بھی انہیں وہ قطرے جو ہیں وہ ان کے نکلتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے یا کسی کے جسم پر، بدن پر کسی بھی جگہ کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے اور اس میں سے خون یا رسا وغیرہ نکلتی ہے، تو اب اس صورتحال میں اگر وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں جب کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا تو یہ قیام سے رکوع، رکوع میں سجود، یہ بار بار اٹھنا بیٹھنا، اس صورت میں میرے قطرے مزید بڑھ سکتے ہیں، قطرے زیادہ آتے ہیں، یا جو زخم ہے وہ بہہ سکتا ہے، اس میں سے خون رسا وغیرہ زیادہ نکل سکتی ہے، تو ایسا بندہ جو ہے اس پر شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں۔ اب یہاں عذر بن چکا ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ فرض ہے تم پر کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اس شرط کے ساتھ کہ اس پیشاب کے قطروں کو یا اس بہنے والے زخم کو کسی اور طریقے سے نہیں روک سکتے۔ اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس سے بچنے کا، ان کو روکنے کا، تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور ایسا بندہ اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تمام شرطیں ختم ہو گئی ہیں، تمام طریقے ختم ہو گئے ہیں، اور ان طریقوں کے باوجود بھی ان کا یہ عذر باقی ہے کہ اس کے قطرے آتے ہیں یا اس کا زخم بہتا ہے، تو پھر اس صورت میں جب کوئی بندہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب شریعت نے اس پر فرض کر دیا کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر پڑھنے میں ان سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ شریعت کا حسن ہے۔ جو لوگ ذرا سی تکلیف پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے، وہاں جہاں مجبوری ہوتی ہے، وہاں شریعت کا حسن ہے کہ وہ رخصت بھی دیتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ قیام پر قادر ہے مگر سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی کسی بھی تکلیف کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، تو اب ایسے بندے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن کھڑے ہو کر بھی وہ پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی وہ پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی وہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا کمزور ہے، یا ہوتے ہیں نا جیسے بزرگ ہوتے ہیں، تو یہ بزرگ اپنی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اتنا کمزور ہے کہ وہ جب گھر سے چل کر مسجد میں جائے گا تو یہ رستے میں چل کر جانا یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یہ چلنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یہ اسے تھکا دیتا ہے، اس کی تکلیف میں، درد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے وہ مسجد میں جا کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر یہی بندہ، یہ بزرگ مسجد میں چل کر نہ جائے بلکہ وہ جب گھر میں ہی ہے تو وہ ریلیکس ہے، وہ سکون میں ہے اور اسے چلنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور سکون میں ہونے کی وجہ سے، ریلیکس ہونے کی وجہ سے اگر وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی گھر سے چل کر جب مسجد میں گیا تو یہ جانے کی وجہ سے اب مسجد میں وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا، اور کہیں نہ جانے کی وجہ سے وہ ریلیکس ہے، اور ریلیکس ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، کیونکہ کھڑے ہو کر یعنی قیام کرنے کی زیادہ جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے نا، تو اب مسجد میں جا کر بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے اگر وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور گھر میں کوشش کرے کہ جماعت کی کوئی نہ کوئی ترکیب نکل آئے تاکہ گھر میں اس کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور اگر جماعت کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا تب بھی وہ گھر میں تنہا نماز پڑھے، اس صورت میں کہ یہ بزرگ گھر میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر گھر سے جا کر مسجد میں بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پھر گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر گھر سے چلے مسجد میں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔
یہ رخصت اس وقت ہے کہ جب مسجد میں جا کر وہ بیٹھ کر پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رہی، تھکاوٹ ہو گئی ہے، تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے، تو پھر گھر پر نماز پڑھے۔ تو یہ دیکھیں شریعت کا کتنا پیارا حسن ہے کہ جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں فرض کر دیا ہے کہ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھو، اور جہاں دونوں چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ قیام ہم کر سکتے ہیں اور سجدہ نہیں کر سکتے، وہاں دونوں آپشن دے دیے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں اگر بڑھاپا ہے، تکلیف ہے، تو مسجد میں جا کر اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں گھر میں ہی پڑھنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے شریعت کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔